سیب عمومی تعارف. سیب ہندی زبان کا لفظ ہے. اسے عربی میں تفاح اور انگریزی میں ایپل کہتے ہیں. ایک نہایت صحت افزا غذا اور تقویت بخش دوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی خوبیاں بے انتہا ہیں. سیب کا تذکرہ قدیم مذہبی کتابوں اور صحائف میں ملتا ہے. ہجری دور کی جو تصاویر دستیاب ہوئی ہیں ان پر سیب کی تصاویر پائی جاتی ہیں. بائبل مقدس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے بحیرہ مردار اور بحیرہ کیپسن کے وسطی علاقہ کاکسس میں سیب پیدا ہوا تھا. روم کے باشندے انگلینڈ میں اس کے بیج برائے کاشت لے گئے. انگلینڈ سے 13ویں صدی عیسوی میں اس کا پودا امریکہ لے جایا گیا. عصر حاضر میں دنیا کے تمام معتدل خطوں میں اس کی پیداوار ہوتی ہے. یورپ کے ممالک میں سے اٹلی، فرانس اور جرمنی میں، جبکہ امریکہ میں اس کی دیگر علاقوں سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے. دنیا میں اس کی سالانہ تجارت 4 کروڑ من ہے. اٹلی سب سے زیادہ برآمد کرنے والا جبکہ مغربی جرمنی سب سے زیادہ درآمد کرنے والا ملک ہے. یہ پھل مارکیٹ میں بالعموم سارا سال دستیاب رہتا ہے. سیب کے تاجر اس کی پیداوار کے دنوں میں اسے کولڈ سٹوریج میں ذخیرہ کر دیتے ہیں اور پھر سال بھر اسے مارکیٹ میں مہیا کرتے رہتے ہیں. سیب ایک نہایت صحت افزا غذا اور دوا ہے. روزانہ نہار منہ 3-4 سیب کھانے کے بعد اگر اوپر سے دودھ پیا جائے تو تھوڑے ہی عرصے میں انسان کی صحت قابل رشک بن جاتی ہے. جلد کا رنگ و روغن نکھر آتا ہے. چہرے پر سرخی اور شادابی موجزن ہونے لگتی ہے. سیب کے کیمیائی اجزاء. سیب ایک ایسا پھل ہے جو اپنے بہترین کیمیائی اجزاء کی بنا پر انسانی جسم کو وافر مقدار میں قوت اور توانائی مہیا کرتا ہے. غذائیت کے اعتبار سے سیب کا شمار دنیا کے عمدہ اور نفیس ترین پھلوں میں ہوتا ہے. جدید ماہرین طب نے اس میں ایسے کیمیاوی جزو کو دریافت کیا ہے جو دل کے امراض کے لیے شافی اثرات رکھتا ہے. اس جزو کو پیکسٹن سے موسوم کرتے ہیں. تازہ سیب میں 84% پانی اور باقی ٹھوس مواد ہوتا ہے. سیب میں میلک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے اور سیب کی مختلف اقسام میں اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے. اس میں فاسفورس دوسرے پھلوں اور سبزیوں سے زائد مقدار میں ہوتا ہے. جدید تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیب کے چھلکے میں وٹامن سی بڑی بھاری مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو چھلکوں سمیت کھانا چاہیے. سیب کا چھلکا اتار پھینکنا سیب کے ایک گراں بہا جزو کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کا چھلکا نہ پھینکا جائے بلکہ اسے استعمال کر کے اس کی افادیت سے بہرہ اندوز ہوا جائے. سیب کا بہترین غذائی استعمال. سیب بہترین دماغی غذا ہے کیونکہ اس میں دیگر پھلوں کی نسبت فاسفورس اور فولاد زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور فاسفورس دماغ کی اصلی اور حقیقی غذا ہے. سیب جگر کے فعل کو درست کر کے سستی، غفلت اور کاہلی کو دور بھگاتا ہے. سیب معدے کے فعل کو تیز کر کے غذا کو خوب ہضم کرتا ہے. خالی معدے سیب کا استعمال بھوک کو بڑھاتا ہے. رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ 3-4 سیب نوش جان کرنا قبض کشا اثرات کا حامل ہے. سیب کھانے سے جسم میں چستی اور بدن میں پھرتی پیدا ہوتی ہے. اس کے متواتر استعمال سے معدے اور جگر کے افعال تیز ہو جاتے ہیں اور خون زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ معدے اور جگر کی کمزوری میں میٹھے سیب کی بنسبت ترش سیب زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ہمارے ہاں کے یونانی اطباء اپنے مریضوں کو دل کی کمزوری کے امراض میں سیب کا مربع ضرور استعمال کراتے ہیں اور جدید طبی تحقیقات سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ سیب کا عرق معدے اور انتڑیوں کے لیے دافع جراثیم ہے. گردوں کی صفائی میں بھی سیب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سیب ہر وقت کھایا جا سکتا ہے. کسی بھی کھانے سے نقصان نہیں ہوتا. اگر کھانا کھانے کے بعد اس کو کھایا جائے تو ہاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے. ناشتے کے طور پر کھانے سے خون کی افزائش اور دل و دماغ کی فرحت کا سبب بنتا ہے. 6 ماہ کی عمر کے بچے کو عمدہ قسم کے شیریں سیب کی 1-2 کاشوں کا عرق پلانا
اس کی تندرستی میں حیرت انگیز اضافے کا سبب ہوگا، اور دانت نکلنے کے دنوں میں تازہ سیب کی ایک کاش چسانے سے بچے کے مسوڑوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور دانت بآسانی اور بغیر کسی تکلیف کے نکل آتے ہیں۔ سیب سے مختلف امراض کا علاج اور شفایابی۔ سیب چونکہ اپنے اندر کثیر شفائی اثرات رکھتا ہے، اس لیے اتباع قدیم و جدید نے اس کی طبی افادیت کے پیش نظر اسے مختلف امراض کے علاج میں مستعمل ادویات میں بطور جزو استعمال کیا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے سیب کے شفائی اثرات۔ سیب میں منہ، دانتوں اور مسوڑوں کو صاف، بیماریوں سے پاک اور مضبوط رکھنے میں جس قدر صلاحیت پائی جاتی ہے اور کسی پھل میں نہیں ہے۔ اس پھل کا باقاعدہ استعمال دانتوں کو نہ صرف چمکدار اور مضبوط بناتا ہے بلکہ ان کی شکست و ریخت کے عمل کو بھی روکتا ہے۔ سیب میں موجود ایسڈ منہ میں لعاب دہن کے بہاؤ میں اضافہ کرتا ہے اور یہ ایسڈ پورے منہ کو دانتوں اور مسوڑوں سمیت جراثیم سے محفوظ کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار اور اس کے زہریلے اثرات بڑھ جانے سے جوڑوں کا درد، سوجن اور گنٹھیا کے امراض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ سیب میں پائے جانے والا ایک ایسڈ یورک ایسڈ کے لیے تریاکی اثرات رکھتا ہے۔ سیب کو پانی میں جوش دے کر نرم کر لیں اور پھر اسے گنٹھیا سے متاثرہ حصے پر ملیں۔ اس عمل سے گنٹھیا کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ سیب سے خون کی تولید و افزائش۔ اگر انسان ناقص غذا یا کسی جسمانی عارضے کے باعث انیمیا کا شکار ہو تو ایسے شخص کو تازہ، عمدہ اور شیریں سیب کا رس کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ 1 کلو گرام تک روزانہ یہ جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیب میں موجود فولاد، فاسفورس اور آرسینک کے قیمتی اجزاء خون کی کمی کا مداوع کر دیتے ہیں۔ دل کے امراض میں سیب کی افادیت۔ سیب میں چونکہ فاسفورس اور پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور سوڈیم کم مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے یہ دل کے امراض کے لیے نہایت شافی اثرات رکھتا ہے۔ قدیم اتباع شہد کے ساتھ سیب کے استعمال سے دل کے عوارض کا علاج کیا کرتے تھے۔ سیب کیونکہ جسم سے پیشاب کی مقدار اور اخراج میں خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کم ہو کر نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ سیب سوڈیم کلورائڈ کی سپلائی میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس سے گردوں کی آسودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلند فشار خون کے مریضوں کے لیے سیب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج۔ سیبوں کے متواتر استعمال سے گردوں کے افعال میں نہ صرف بہتری آتی ہے بلکہ سنگ گردہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ سیبوں کا قدرتی ترش رس استعمال کرنے والے لوگوں کو گردے کی پتھری کا عارضہ بالکل نہیں ہوتا، جبکہ پختہ اور شیریں سیب بھی پتھری کے لیے مفید ہیں۔ امراض چشم میں سیب کے فائدے۔ امراض چشم کے لیے سیب کے چھلکوں سے نکالا گیا رس ایک عمدہ علاج تسلیم کیا گیا ہے۔ سوجی ہوئی آنکھوں کی صورت میں اس پانی سے آنکھوں کو دھونا اور اس کو پینا عوارض کو ختم کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی برتن میں چھلکے ڈال کر اس میں اس قدر پانی ڈالیں کہ چھلکے ڈوب جائیں۔ اب پانی کو ابالیں۔ چند لمحوں تک پانی کو آہستہ آہستہ بھی ابلنے دیں۔ پھر آگ سے اتار کر چھان لیں اور تھوڑی مقدار میں شہد شامل کر دیں۔ پختہ سیبوں کا لیپ بنا کر آنکھوں پر باندھنے سے دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سیب کے گودے کا لیپ بنا کر 1 سے 2 گھنٹے تک آنکھوں پر باندھا جاتا ہے۔ نظام ہضم کی تقویت۔ سیب بھوک لگانے میں بڑے مفید اثرات رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کو غذا سے نفرت ہو جائے اور کچھ کھانے پر طبیعت مائل نہ ہوتی ہو تو سیب کو کوٹ کر اس کا پانی نکال لیں اور پھر اس میں مصری شامل کر کے صبح کے وقت استعمال کریں۔ اسی طرح تازہ سیب کے رس میں قدرے سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پئیں۔ اس سے نظام ہضم درست حالت پر آ جائے گا، بھوک بخوبی لگے گی اور کھانا جزو بدن بننا شروع ہو جائے گا۔ 1 عدد سیب کو گرم راکھ میں دبا دیں، پھر نکال کر بھرتا بنائیں۔ 1 ہفتے تک بلا ناغہ اس کو استعمال کریں۔ انتہائی لاجواب دوا ہے۔ اس کے استعمال سے کمزور ترین معدہ بھی اثر نو طاقتور ہو جاتا ہے اور سخت سے سخت غذا کو بھی ہضم کرنے لگتا ہے۔
مالی خولیا کا علاج۔ مالی خولیا ایک نہایت ہی موذی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی کافی مشکل ہے۔ اس مرض میں انسان پر وہم کی کیفیات چھا جاتی ہیں اور وہم کا علاج تو شاید بکرات کے پاس بھی نہ ہوگا، تاہم اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ اتباع کرام نے اپنی تحقیق کے پیش نظر ایک نسخہ تجویز کیا ہے، قارئین کے استفادے کے لیے درج کیا جاتا ہے۔ نسخہ بڑا آسان ہے اور وہ یہ کہ شیریں، تازہ اور خوب رس بھرے سیب ایسے مریض کو صبح و شام کثرت سے کھلائیں۔ کچھ مدت کے متواتر استعمال سے انشاءاللہ مرض سے شفایابی نصیب ہوگی۔ نیند کا نہ آنا۔ اللہ کریم نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کے لیے، یعنی نیند کے لیے۔ دن بھر کے تھکے ماندہ انسان کو اگر رات کو گہری نیند نہ آئے تو انسان کی صحت چند دنوں میں برباد ہو سکتی ہے۔ سیب بے خوابی کے مرض کے لیے نہایت مفید پھل ہے۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کریں، اس سے نیند خوب آئے گی اور قوت یادداشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ روزانہ صبح صبح 3 ماشے بہی دانہ پوٹلی میں باندھ کر پختہ اور شیریں سیب کے 3 چٹانک رس میں جوش دیں، اس کے بعد ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ 1 ہفتے کے متواتر استعمال سے بے خوابی کی شکایت بالکل ختم ہو جائے گی۔ دماغ اور یادداشت کی تقویت۔ جدید میڈیکل ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیب میں فاسفورس کا عنصر بھی موجود ہے۔ فاسفورس اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں کی تقویت اور نشو و نما کا بھی باعث ہے۔ دماغ کی کمزوری کا مرض بھی ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے۔ نزلہ و زکام کے دائمی مریض در حقیقت دماغی کمزوری کا شکار ہیں۔ جب تک دماغ کو تقویت پہنچا کر مضبوط نہ کیا جائے، نزلہ و زکام کی ادویات بھی اپنا اثر نہیں کرتی۔ سیب چونکہ مقوی دماغ پھل ہے، درج ذیل طریقے سے سیب کا استعمال دماغ کو مضبوط بنانے اور یادداشت کی قوتوں کو بہتر کرنے میں اکثری حکم رکھتا ہے۔ کمزوری دماغ کے مریض کھانا کھانے سے چند منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت اعلیٰ درجے کے تازہ اور شیریں سیب چھلکا اتارے بغیر استعمال کریں۔ اس کے کئی دن کے متواتر استعمال سے دماغ نہایت طاقتور ہو جاتا ہے اور بھولی بسری باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ سیب سے کھانسی کا علاج۔ کھانسی، سانس اور سینے کا عارضہ، اس کی شدت انسان کو بے چین اور نڈھال کر دیتی ہے اور اس کے مسلسل رہنے سے کئی ایک دیگر امراض انسانی جسم کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 1 عدد پکے ہوئے عمدہ تازہ سیب کا رس حاصل کر کے اس میں حسب خواہش و پسند مصری ملا کر مریض کو دیں۔ چند روزہ استعمال سے کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ پیٹ کے کیڑوں کا تدارک۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا شبہ ہو تو رات کو سوتے وقت تازہ اور عمدہ 1 سے 2 عدد سیب نوشے جان کریں اور اس کے بعد پانی مت پئیں۔ 1 ہفتے تک اس عمل سے پیٹ کے کیڑے نیست و نابود ہو جائیں گے اور پاخانے کے ساتھ خارج ہو جائیں گے۔